ایک زمانے میں بھری ہوئی دنیا میں کنکریٹ کے جنگل اور ہلچل سے بھرے شہر، عاصمہ نامی ایک نوجوان خاتون نے خود کو کھویا ہوا محسوس کیا اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے منقطع محسوس کیا۔ اپنی بظاہر کامل زندگی کے باوجود، ایک زیادہ تنخواہ والی نوکری اور ایک پرتعیش اپارٹمنٹ کے ساتھ، وہ اس احساس کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی کہ کچھ غائب ہے۔ ایک دن جب وہ کام سے گھر جا رہی تھی، اس نے ایک چھوٹا سا پارک دیکھا جو بلند و بالا فلک بوس عمارتوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اسے قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آپ کو سرسبز و شاداب اور فطرت کی پرسکون آوازوں سے گھرا ہوا پایا، گویا وہ کسی راز سے ٹھوکر کھا گئی تھی۔ شہر کے وسط میں نخلستان، جب وہ بیٹھی تھی، ایک بینچ اس کی خوبصورتی کو لے کر، ارد گرد، وہ اچانک ایک بیہوش سنا۔ سرگوشی یہ ایک نرم، سریلی آواز تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ خود درختوں سے آ رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ چیزوں کا تصور کر رہی ہے، لیکن کال تیز اور زیادہ اسرار میں اضافہ ہوا، جب تک وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کال کو فالو کیا، درختوں اور جھاڑیوں کی بھولبلیہ سے گزرنا، جب تک کہ اس نے خود کو ایک شاندار بلوط کے درخت کے دامن میں نہ پایا۔ یہ کسی درخت کے برعکس تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تک پھیلی ہوئی شاخوں کے ساتھ، آسمان اور جڑیں جو گہرائی میں کھو دیں۔ زمین جیسے ہی اس نے درخت کی طرف دیکھا، میں اسے اچانک احساس ہوا کہ اس نے کال کی تھی، اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے درخت اس سے بات کر رہا ہو، اسے قدرتی دنیا سے جڑنے کی ترغیب دینا، اس کے آس پاس اور اس کے اپنے اندر کو دوبارہ دریافت کریں۔ آواز ایک طویل عرصے میں پہلی بار عاصمہ کو واقعی زندہ محسوس ہوا۔ وہ درخت کے دامن میں بیٹھی گھنٹوں گزارتی تھی، فطرت کی سرگوشیوں کو سننا اور محسوس کرنا، امن اور اطمینان کا احساس کہ وہ اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر روز پارک کا دورہ کرنے لگی، بلوط کے درخت کی طرف، شعلے کی طرف، کیڑے کی طرح پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے جیسے اس نے فطرت میں زیادہ وقت گزارا، عاصمہ نے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ اس نے زیادہ بنیاد اور مرکز محسوس کیا، اور اس کی تخلیقی صلاحیت ایک بار پھر آزادانہ طور پر بہنے لگی۔ اسے چھوٹی سی خوبصورتی نظر آنے لگی، چیزیں پھول کی نازک پنکھڑیوں سے لے کر ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ۔ آخرکار عاصمہ کو معلوم ہوا کہ اس کی طرف سے کال آئی ہے۔ فطرت ہر وقت وہاں موجود تھی، لیکن وہ تھی یہ سننے کے لیے بہت مصروف اور مشغول تھا۔ ابھی کیسے مل گیا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ کر سکتی ہے۔ اپنی پرانی زندگی کی طرف کبھی واپس نہ جانا۔ وہ نوکری چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کیبن میں چلی گئی، جنگل میں، جہاں اس نے اپنے دن گزارے، لکھنا اور ارد گرد کی قدرتی دنیا کو تلاش کرنا۔ سالوں بعد جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیسے اس نے اس طرح کی سادہ اور مکمل زندگی کا راستہ تلاش کیا، انا مسکرا کر ان کے بارے میں بتائے گی۔ فطرت سے چھپی ہوئی کال جو بدل گئی تھی سب کچھ، اور اگرچہ بہت سے لوگ طنز کریں گے یا ان کی آنکھیں رول، وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ جو واقعی سننے والے بھی سن سکتے تھے، انہیں بس رکنا، خاموش رہنا اور سننا تھا۔